الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رشتے کی بندش توڑنے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہ رمضان المبارک کے جمعے والے دن نماز عصر کے بعد یہ کرنے والا ایک خاص وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ رمضان شریف کا یہ خاص مہینہ جا رہا ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، تاکہ یہ سبق بھی دوستوں کی نظر کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن دوستوں کو رجت کا مسئلہ ہے یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو کیونکہ پہلے تو میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جو رجت جن کو ہے، رجت کا میں نے بتایا بھی تھا کہ رجت وہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص کا آپ نے وظیفہ کیا کہ جو خود کامل نہیں تھا، یا وظیفہ کیا تو بغیر شرائط کے کر ڈالا، یا وظیفہ کیا تو کرتے کرتے ناغا کر ڈالا، رجت ہو گئی ہے۔ جب رجت ہو گئی تو پھر وظیفے جتنے بھی کرتے گئے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یہ رجت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے وظائف میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ وظائف کرنے ہوں تو پہلے رجت کا حل کیجئے گا، کہ رجت کا آخری حل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی۔ لیکن یہ آج کا وظیفہ ہے، اگر کسی کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رجت بھی ختم ہو جائے گی اور رشتے میں بندش بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر رمضان شریف کے مہینے کے اندر، تو رمضان شریف کے مہینے کے اندر اگر کسی نے ایک فرض ادا کیا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کسی نے ایک سنت ادا کی تو 70 سنتیں ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ایک فرض ادا کیا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر کوشش فرمائیں، ویسے بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، جس طرح کہ دوسری شرط ہے اس وظیفے کی، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ اور 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، مولا کریم ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرماتا ہے کہ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور اس وظیفے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ روزہ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ جمعے والے دن کا اگرچہ ایک مشکل روزہ ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنا، روزہ ہے وہی
کہ جس میں سختی محسوس ہو، اگر جس میں شدت ہی محسوس نہ ہو تو پھر وہ روزہ کہے گا ہے۔ روزہ ہے وہی کہ جس میں شدت محسوس ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے مرے مرے پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ ہے، روزہ ہے ہی ایسی شدت کا نام کہ روزہ ہو۔ اور اس وظیفے کے ساتھ روزہ، رمضان شریف کا تو مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن ہے، اور شعبان کے آخری دنوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، ایک عظیم مہینہ سایہ کر رہا ہے آپ لوگوں پر، ایک عظیم مہینہ آپ لوگوں پر سایہ کر رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک قدر کی رات ہے، بڑی بلند رات ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، وہ اسی مہینے کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے روزے فرض کیے ہیں تم پر، اور رات کا قیام جو نفلی ہے، نفل پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ جس نے ایک نیکی کی اس مہینے کے اندر، گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی، دوسرے جو مہینے ان کے اندر فرض کا ثواب تب جا برابر ہوتا ہے، چھوٹی سی نیکی۔ اور حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا، اس نے دوسرے مہینوں کے اندر 70 فرض ادا کیے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا، دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی اتنا ثواب پھر برابر ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ جناب علی یہ مہینہ ایمانداروں کی، ایمان والوں کی روزی کو وسیع کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزی وسیع ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس مہینے کے اندر، اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسا اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایسا ثواب ہے۔ میں اس لیے بار کہتا رہتا ہوں کہ اکثر طور پہ ویڈیو میں کہ ہر کوشش فرمائے کہ مسافر طلباء کے روزے کھلوائیں۔ اس میں تو ثواب بھی اور زیادہ ہے کہ ایک تو دین کے طالب علم، اور دین کے طالب علم پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ، جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ مسافر طلباء کے بھی روزے کھلوائیں۔ حضور نے فرمایا کہ کسی عام روزے دار کا روزہ کھلوایا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جس نے دین کے طالب علم کا روزہ کھلوایا گویا اس نے جنت لے لی ہے رب سے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس مہینے کے اندر، رمضان شریف کے مہینے کے اندر۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس قدر جناب علی طاقت نہیں پاتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، یعنی مکمل کھانا کھلائے اس کو، ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو اتنی کھلائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی روزے دار کو 1 کھجور بھی کھلائے گا نا، 1 کھجور بھی کھلائے گا، اس کو بھی ثواب اتنا ملے گا۔ کسی نے روزے دار کو پانی پلا دیا، اس کو بھی ثواب اتنا ملے گا۔ کسی نے روزے دار کو جناب علی آدھی کھجور بھی دے دی، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اور جس نے روزے دار کو سیر ہو کر کھلایا، پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مسافر طلباء کے روزے کھلوائیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہاں اس مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کیا تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ
اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم 4 کام کثرت سے کر لو، 4 کام۔ ایک یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور دوسرا تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے گناہوں سے معافی مانگو، اور تیسرا کام حضور نے فرمایا کہ اپنے رب سے جنت مانگو اس مہینے کے اندر، اور چوتھا کام حضور نے فرمایا کہ دوزخ سے پناہ مانگو اس مہینے کے اندر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے اس مہینے کے اندر دین کی اشاعت کے ادارے پر خرچ کیا یا دین کے طالب علم پر خرچ کیا، گویا کہ وہ ساری زندگی دین کا کام کرتا رہا ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اور دین کی اشاعت کے اندر دین کے طلباء پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز اسی کے صدقے مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ تھوڑا سا خرچ ہے، جب آپ کریں گے نا تو جب قبر کے اندر جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض ہے، ہر طاقت والے استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ فرض ہی ایسے طریقے سے ادا کریں کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے وہ فرض۔ کوشش کریں، ایک تو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور تیسرا روزہ لازمی رکھنا ہے، روزہ لازمی رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صبح کے ٹائم کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نیکی کے کام کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں دوستوں سے کہ مدرسے کے پنکھے نہیں ہیں، اب گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ مسجد کے اندر بھی پنکھے لگنے والے ہیں، درسگاہ کے اندر بھی پنکھے لگنے والے ہیں، جناب علی باہر بھی پنکھے لگنے والے ہیں جہاں گرمیوں میں کلاس لگتی ہے۔ پنکھے کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے زکوٰۃ کے پیسے سے پنکھے لے کر بھیج دیں مدرسے کی طرف، سریا، سیمٹ، بجلی، اس جو بھی ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر کوشش فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو دوستو جمعے والے دن نماز عصر کے بعد جیسے ہی نماز پڑھ لینی ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے، وہیں مصلی پر بیٹھ کر جناب علی درود تنجینا پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس طریقے سے ہے آنکھیں بند کر لینی، اپنا دل، دماغ، ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے، اور پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ دل بھی روئے اور خود بھی رو کر یہ پڑھنا ہے، اور دل کے اندر وہی خیال رکھنا ہے کہ مولا یہ بندش توڑ دے۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ لوہے توڑ وظیفہ ہے، یہ لوہے توڑ میرا خود کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میں خود کئی کاموں میں اس کو آزما چکا ہوں، میرا یہ خود کا مجرب ہے۔ آپ اس کو آنکھیں بند کر کے اور پورا پڑھنا ہے، جس طرح کہ میں مکمل طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها جمیل حاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات
انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اس طریقے سے اور رو رو کر پڑھتے رہنا ہے، اور نماز مغرب تک پڑھتے رہنا ہے، اور پھر روزہ وہیں پہ بیٹھ کر افطار کرنا ہے، اور افطار روزہ کرتے وقت پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، روزہ افطار کر کے نماز مغرب پڑھ کر پھر اس جگہ سے اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اگر اس وظیفے کو رمضان کے سارے جمعے کے اندر ہر جمعے پہ پڑھتے رہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس جمعے پہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ میں کہتا ہوں کہ لوہے توڑ وظیفہ ہی ہے، کسی قسم کی بندش ہوگی، ہر قسم کی بندش کا توڑ ایک وظیفہ ہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک دن کریں ہر قسمی بندش ٹوٹ جائے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔